بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسم تفضیل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھیں گے کہ صدیق اکبر کون ہیں۔ اسم تفضیل کا واحد مذکر کا صیغہ افعالو کے وزن پر آتا ہے، جس طرح افضل، اکبر، اعلم، اکثر، یہ اسم تفضیل ہے۔ اور یہ عربی کلام میں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ دو چیزوں یا دو شخصیات ایک وصف میں شریک ہیں۔ مثال کے طور پر وہ علم کے وصف میں شریک ہیں، دونوں کے پاس علم ہے، لیکن اب دونوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے آتا ہے کہ ہیں تو دونوں ہی علم والے، لیکن ان دونوں میں زیادہ علم والا کون ہے، یہ ترجیح دینے کے لیے اس میں تفضیل آتا ہے۔ مثلا یہ زید اور عمر دونوں علم والے ہیں، لیکن اب یہ بتانا مقصود ہو کہ دونوں میں سے زیادہ علم والا کون ہے، تو پھر اس میں تفضیل سے مدد لینا پڑتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے زیادہ علم والا ہے من عمر، عمر سے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر زید اور عمر یہ کلاس فیلو ہیں، لیکن ان کے ساتھ کو 10-12 طالب علم اور بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے صرف موازنہ ان دونوں کے علم کا کیا ہے، اس کا یہ قطعا مطلب نہیں ہے کہ زید پوری کلاس سے علم والا ہے، پوری کلاس میں سب سے بڑا عالم ہے۔ ان دونوں کی بات کریں گے تو زید بڑا عالم ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ باقی 10 کے 10 جو ہیں وہ زید سے بھی بڑے عالم ہوں۔ اس لیے جب دونوں کے درمیان، جن کے درمیان کمپیئر ہو رہا ہے، اسی سے غلبہ دیا جاتا ہے کہ زید عمر سے علم والا زیادہ ہے، باقیوں سے زیادہ ہے کہ نہیں، باقیوں سے ہماری بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں تفضیل کی یہ حقیقت سمجھ آ گئی تو پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انجینئر صاحب کو اس میں تفضیل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مقام پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ٹرم علماء نے بنائی ہے، اور یہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کرنا بالکل غلط ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک نہیں کہتا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، انہی کے لیے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قصہ ہی مختصر کر دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موازنہ کرنے بیٹھ گئے انجینئر صاحب۔ حالانکہ اس میں تفضیل، علم الصرف، عربی گرامر سے کچھ بھی مناسبت ہوتی تو کمپیئر نہ کرتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ زید زیادہ علم والا ہے عمر سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں سے بھی وہ زیادہ علم والا ہے، جن کے درمیان موازنہ اور کمپیئر ہو رہا ہوگا، جس سے ہم نے فضیلت دینی ہے، جس سے ہم نے زیادتی بیان، جس پر ہم نے برتری بیان کرنی ہے، صرف اس پہ برتری ہوگی، باقی کسی سے بھی زیادہ فضیلت علم میں، عمل میں یا کسی بھی چیز میں ثابت نہیں ہوگی۔ اگر یہاں پر اعلمو اس میں تفضیل کو سمجھا ہے، اور اسی طرح اکبرو جو ہے وہ بھی اس میں تفضیل ہے، اگر وہ بھی اعلمو پہ قیاس کرتے ہوئے اکبرو ہمیں سمجھ آ گیا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فاروق اعظم کہا، تو یہ بات صحابہ کرام کے درمیان ہے کہ سارے ہی صحابہ صدیق ہیں۔ جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ زید اور عمر دونوں ہی علم والے ہیں، لیکن زیادہ علم والا زید ہے، اسی طرح سارے ہی صحابہ صدیق ہیں، لیکن جو ان میں سب سے بڑا ہے، جو صدیق اکبر ہے، وہ ابوبکر ہے۔ اس طرح سارے ہی صحابہ فاروق ہیں، لیکن جو فاروق اعظم ہے وہ عمر فاروق ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کسی قسم کا موازنہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ نہ کسی نے کیا ہے۔ یہ اس میں تفضیل کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کی تعریف نہ سمجھنے کی وجہ سے انجینئر صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم مقام صدیقیت کی بات کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں منعم علیہم کے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے النبیین، نبیوں کو فرمایا، الصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر انعام کیا، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ جو صدیقین ہیں وہ رتبے میں انبیاء کے بعد ہیں، یعنی مقام نبوت پر جمیع انبیاء کرام کے فائز ہونے کے بعد پھر مقام صدیقیت ہے، اور مقام صدیقیت پر سارے کے سارے صحابہ فائد ہیں، لیکن جو سب سے پہلے ہے، جو سب سے آگے ہے، اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اب سمجھیں اس میں تفضیل کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ اسم تفضیل جو ہے وہ معرف باللام ہو، یعنی الف لام کے ساتھ استعمال ہو، افضل کی بجائے الافضل ہو۔ اس صورت میں اگر یہ اسم تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس صورت میں اسم تفضیل کی اپنے ماقبل کے ساتھ، یعنی وہ چیز یا وہ شخص جس کو ہم فضیلت دے رہے ہیں، جس طرح ہم نے زید اعلم من عمر کہا تھا تو وہاں پر زید کو فضیلت دی جا رہی ہے، تو اسم تفضیل کا اپنے ماقبل کے ساتھ، اپنے موصوف کے ساتھ، جس کا ہم وصف بیان کر رہے ہیں اور جس کو زیادتی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ مطابقت ضروری ہے۔ مطابقت کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ واحد تو اسم تفضیل بھی واحد، وہ تثنیہ اسم تفضیل تثنیہ، وہ جمع اسم تفضیل بھی تثنیہ، وہ مذکر اسم تفضیل بھی مذکر، اگر وہ مؤنث ہے تو اسم تفضیل بھی مؤنث ہوگا۔ یعنی ان تمام صورتوں میں کہ جو ماقبل میں جتنی بھی صورتیں ہیں واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے کے اعتبار سے اسم تفضیل کی بھی وہی ترتیب رہے گی۔ اور اسم تفضیل کے استعمال ہونے کی جو دوسری صورت ہے کہ اسم تفضیل مضاف ہو، پھر مضاف ہونا دو حال سے خالی نہیں ہوگا، مضاف الیہ یا نکرہ ہوگا اور یا معرفہ ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی مضاف الیہ نکرہ ہو تو پھر اسم تفضیل کا واحد مذکر لانا بھی ضروری ہے اور اس کو نکرہ لانا بھی ضروری ہے۔ واحد مذکر بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، یہ اسم تفضیل کا لانا ضروری ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت ہو کہ اسم تفضیل مضاف ہو کر استعمال ہو اور مضاف الیہ معرفہ ہو تو پھر دوسری صورت سے مراد یہی ہے کہ اسم تفضیل مضاف ہو اور معرفہ ہو اس کا جو مضاف الیہ ہے، تو دونوں صورتیں پھر جائز ہوں گی۔ مطابقت بھی کہ واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث میں جس طرح یہاں پر ہم نے پڑھا مطابقت ضروری ہے، اور دوسری صورت بھی جائز ہوگی کہ ہر صورت میں ہر حال میں اس کو واحد مذکر نکرہ لایا جائے گا، یعنی وہ واحد مذکر بھی ہوگا اور نکرہ بھی ہوگا، چاہے اس کا جس کو ہم موصوف کہہ رہے ہیں، جس کو ہم زیادتی دے رہے ہیں، وہ واحد تثنیہ جمع میں سے بھی کچھ ہو اور مذکر و مؤنث میں سے بھی، جو مرضی ہو، ہر صورت میں واحد مذکر نکرہ لائیں گے جس طرح یہاں پر لے کر آئے۔ اور تیسری اسم تفضیل کے استعمال کی صورت یہ ہے کہ وہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جو ہم نے مثال پڑھی ہے وہ من والی ہے کہ زید اعلم من عمر، تو اس صورت میں اسم تفضیل کا واحد مذکر نکرہ لانا ہی ضروری ہے۔ مطابقت جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں چاہے وہ مذکر ہے، وہ مؤنث ہے، وہ واحد تثنیہ یا جمع ہے، ہر حال میں اسم تفضیل کو واحد مذکر نکرہ ہی لائیں گے۔ کبھی کبھی یہ جو من ہے جو ہم نے تیسری صورت میں پڑھا ہے، من چونکہ یہ حرف جار ہے، کبھی کبھی اس من کو حذف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے معمول اور مدخول کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہو۔ جس طرح ہم نماز، اذان، تکبیر، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ جو اکبرو ہے یہ بھی اسم تفضیل ہے، جس طرح افضل، اعلم، اکبرو یہ بھی اسم تفضیل ہے۔ تو یہاں اصل میں ہے اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، تو یہاں من کل شیء کو حذف کر دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہونے پر، سب سے بڑے ہونے پر دلیل نہیں، دلائل ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لہذا من کل شیء کو حذف کر دیا۔ اس طرح سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے میں والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ خیر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اصل میں اخیر تھا، تو یہ بھی اصل میں خیر من الحیات الدنیا، اس میں تفضیل کے بعد من استعمال ہوا ہے کہ آخرت یہ بہتر ہے من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے، تو یہاں پر بھی من الحیات الدنیا کو حذف کر دیا گیا کیونکہ آخرت یقیناً دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی طرح جب یہ بات صحابہ میں چلی کہ سب سے بڑا صدیق کون، تو اصل میں تو ہے اکبر من کل صحابہ، اکبر من کل صحابہ کے تمام صحابہ میں سب سے بڑا کون ہے، بات ہو رہی ہے من کل صحابہ، صحابہ میں سب سے بڑا کون ہے، تو جواب تھا کہ ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے بڑے ہیں، تو ابو بکر ہی صدیق اکبر ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ من کو حذف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو یہاں پر دلیل کون سی ہے، تو دلیل وہی واقعہ معراج ہے کہ جس میں تصدیق کرنے والی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، اور اکبر پھر کیسے ہوئے، صدیق کا لقب تو ابو بکر کو تصدیق کرنے کی وجہ سے مل گیا، تو پھر سب سے بڑے کیسے ہو گئے،
تو صحیح بخاری کی بڑی ہی معتبر ترین جو شرح ہے فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جن کے بارے میں خود مرزا صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ متاخرین میں ایک بڑا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، وجہ کیا ہے؟ لسبقہ الی تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابوبکر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں سب سے پہلے تصدیق کرنے کی وجہ سے لقب صدیق ملا۔ اب آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کن میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً صحابہ ہیں، کہ صحابہ میں تصدیق کرنے والے تھے، کیونکہ ابو جہل پارٹی وہ ساری کی ساری تو انکار کر رہی تھی، تصدیق کرنے والے تو صحابہ ہیں۔ مطلب پھر اس کا یہ ہوا کہ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تصدیق کرنے والے تھے، جمیع صحابہ صدیق ہیں، لیکن جو ان میں سب سے آگے ہے، جس نے تصدیق کرنے میں سب سے پہل کی، سبقت کی، جو صدیق اکبر ہے، وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔